السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذه القلوب تستو كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے پاک بازو، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے سیم اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح لوہا خراب ہوتا ہے اسی طرح انسان کے دل بھی خراب ہوتے ہیں۔ یہ خراب ہوتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، غموں کی وجہ سے، الجھنوں کی وجہ سے، دنیا میں مصیبتوں کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، حسد، بغض، اناد، تعصب، اس نوعیت سے یہ دل خراب ہو جاتا ہے، اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اس میں اللہ کی یاد چلی جاتی ہے، اللہ کا جان نہیں رہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک محبت ان دلوں سے دور چلی جاتی ہے۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس کو یا تو ہم مٹی کا تیل ڈالتے ہیں یا گرم پانی سے اس کو صاف کرتے ہیں، لیکن دلوں کو ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال کثرت ذکر الموت، میری صحابہ آپ کثرت سے موت کو یاد کر دینا۔ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی موت کو سامنے رکھنا، کہیں آپ کو جوانی میں موت نہ آ جائے، کہیں آپ کسی حادثے کے شکار نہ ہو جائے، کہیں آپ کسی آفت کی وجہ سے اس دنیا سے چل نہ بسو۔ قال کثرت ذکر الموت، موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کا زنگ اور یہ میل اور یہ تعصب، حسد اور بغض دور چلا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آج کے دور میں ایسا کچھ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل کے دور میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو موت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگ اگر موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں سہم جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، پر ان کو یہ پتہ نہیں
موت ان کے سر پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ انسان ایک سانس لیتا ہے، پتہ نہیں اس دنیا میں دوسرا سانس اللہ رب العزت لینے کی توفیق یا چھوڑنے کی توفیق دے گا یا نہیں دے گا۔ اور بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں موت کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے، کہتے ہیں موت کے سوا آپ کو کچھ نہیں ہے۔ دراصل یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، دراصل یہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کا تذکرہ کیا کرو اور تلاوت قرآن پابندی سے پڑھا کرو، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی کیا کرو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمیں قرآن کی فرصت پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ملتی ہے، ہم دنیا کے مصروفیات میں، دنیا کے اس موبائل کے سامنے ہم گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں، مگر ہائے افسوس اس قرآن کے چند اوراق پڑھنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے صحابہ آپ میں سے بہتر انسان وہ ہے۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود قرآن شریف پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اور قرآن مجید کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے حق میں نفع ہوگا، ہماری ذات کے لیے وہ نفع بخش ہوگا، دنیا میں بھی اور کل کو آخرت میں بھی۔ اگر ہم اس قرآن کو چھوڑیں گے، قرآن کو یک طرف اوائڈ کریں گے، اور اگر ہم نے صرف دنیا کمانے کی کوشش کی تو خدا بچائے یہ دنیا ہمارے لیے دنیا میں ہی حطب بن جائے گا، یہ دنیا ہمارے لیے بوجھ اور وبال بن جائے گا، کیونکہ اولین ترجیح آج کل کے دور میں اور آنے والے دور میں سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مجید کی ورق گردانی کرنی چاہیے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا دن رات کو قریب سے قریب کا سلوک ہونا چاہیے، ہماری نزدیکی ہونی قرآن کے ساتھ۔ مگر لاکھوں کروڑ انسان آج کل کے بھی مسلمان ہو کر وہ ہفتے میں بھی قرآن نہیں کھولتے، بے شمار لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہی نہیں، حدیث تو دور کی بات ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کے رموز و اوقاف کیا ہے، قرآن کے قوانین کیا ہے، قرآن میں حروف مد کیا ہے، حروف لین کیا ہے، اور حروف قلقلہ کیا ہے، حروف اقفا کیا ہے، حروف جار کیا ہے، حروف مستعلیہ کیا ہے، حروف شمسی و قمری کیا ہے، حروف یرملون کیا ہے، مد متصل کیا ہے، مد منفصل کیا ہے، مد لازم کیا ہے، مد طول کیا ہے، مد اول کیا ہے، بے شمار قواعد ہے قرآن مجید میں۔ جزم کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہوتا ہے، وقف کیا ہوتا ہے، تشدید کیا ہے، نون گنہ کیا ہوتا ہے، بالتجدید وہ حروف کیا کہلاتے ہیں، کیسے حروف کو ساکن کیا جاتا ہے، آنے والے حروف کو کیسے زبر زیر دی جاتی ہے،
یعنی آنے والے حروف کو کیسے بہترین نوعیت سے سجایا جائے گا. لاکھوں کروڑ انسان اس جیسے ادنا سی جو مین تعلیمات قرآن مجید کے ہیں اس سے کروڑوں لوگ ابھی ناآشنا ہیں. لہذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے ہم خیال ساتھیوں، ہمیں سب سے پہلے موت کو یاد کر کے اس زندگی میں موت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا. قرآن مجید کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنا ہوگا. قرآن مجید کے دستور سے پوری امت کو آگاہ کرنا ہے، چاہے وہ مسلم پیپل ہو یا نان مسلم ہو. انہیں قرآن مجید کی تعلیم دی، قرآن مجید کی حقانیت ان کے سامنے رکھی، قرآن مجید کی سرفرازی ان کے سامنے رکھی. تب جا کر ہم اللہ رب العزت سے قریب ہوں گے، تب جا کر ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا. وما علینا الا البلاغ.